کراچی میں بارش اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کی امدادی کارروائیاں جاری۔ پنجاب چورنگی انڈر پاس آج ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا۔ گزشتہ روز پاک فوج کی انجینئرنگ ٹیم نے ناظم آباد سمیت دیگر اہم انڈر پاسز کھول دیے تھے۔ بارش کی وجہ سے شہر کی متعدد سڑکیں تباہ ہو چکی ہیں، بڑے بڑے گڑھے پڑ گئے، شہریوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا۔ پاک بحریہ کا کراچی اور بدین کے بارش سے متاثرہ علاقوں میں ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشن جاری۔ کراچی کے مختلف علاقوں سے متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ کلفٹن ڈیفنس میں محصور شہریوں کو پاک بحریہ کی میڈیکل ٹیم سے طبی امداد فراہم کی۔ کراچی کے متاثرہ علاقوں میں کھانا تقسیم کیا گیا۔ بدین میں LBOD نہر کے شگاف کی مرمت اور مختلف مقامات سے نکاسی آب میں حصہ لیا۔ بدین میں پاک بحریہ کے میڈیکل کیمپ میں مزید ڈاکٹرز اور طبی عملہ تعینات۔ ریلیف کیمپس میں راشن بیگز تقسیم کیے گئے۔ 4 روز بعد بھی کہ الیکٹرک کراچی میں بجلی کی مکمل فراہمی بحال کرنے میں ناکام۔ ڈیفنس، کلفٹن، ریاری، سرجانی ٹاؤن اور دیگر علاقوں میں تاحال بجلی کی فراہمی بند۔ کلفٹن کے مکینوں کے صبر کا پیمانہ لبریز کہ الیکٹرک کے خلاف شدید احتجاج۔ سکھر، حیدرآباد، ٹھٹہ، بدین، پنو عاقل، روہڑی، خیرپور، شکارپور میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش، نشیبی علاقے زیر آب، بجلی معطل ہو سکی۔ مارکیٹس اور گلی محلوں میں تاحال برسانی پانی موجود، کیچڑ اور گندگی کی وجہ سے سانس لینا بھی محال۔ اندرون سندھ کے بعض علاقوں میں تاحال بجلی کی فراہمی معطل۔ دادو میں سیلاب زدگان کے لیے پاک فوج اور سول انتظامیہ کی جانب سے امدادی کارروائیاں جاری۔ لیا، چکوال، جامپور، میاں والی، کلرکہا، جہانیاں، سانگلہ ہل، منچن آباد، پاک پتن، بھاول نگر، چشتیاں، فورٹ عباس میں بارش، موسم خوشگوار ہو گیا، لیکن متعدد نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ بجلی بند ہونے سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا۔ چشمہ بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب۔ میاں والی میں جناح بیراج کے مقام پر دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ۔ تری خیل، روکھڑی، میاں والی کے علاقوں میں سیلابی پانی داخل، سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ۔ راوال ڈیم کے سپلز ویز کھول دیے گئے۔ پتوکی میں دریا راوی پر 4 اضلاع کو ملانے والا پل سیلابی ریلے میں بہہ گیا۔ مظفر آباد، ہٹیاں والا، وادی لیپا، وادی نیلم، راولہ کوٹ، باغ، حویلی، پندری، کوٹری میں بھی بارش۔ SDMA نے الرٹ جاری کر دیا، سیاحوں کو پہاڑی علاقوں میں غیر ضروری سفر نہ کرنے کی ہدایت۔ العزیزیہ اسٹیل ملز ریفرنس میں نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیل پر سماعت کل ہوگی۔ نواز شریف کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کل حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا صوبے بھر میں یوم عاشور پر فول پروف سیکیورٹی انتظامات پر اطمینان کا اظہار۔ کابینہ کمیٹی برائے امن و امان کو شاباش۔ عثمان بزدار کہتے ہیں لاہور سمیت ہر شہر میں امن عامہ کے لیے بہترین انتظامات کیے۔ پنجاب پولیس، فوج، رینجرز، انتظامیہ سمیت پوری ٹیم کی کارکردگی کو سراہتا ہوں۔ آئندہ بھی عوام کے جان اور مال کے تحفظ کے لیے اسی جذبے اور عزم کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ ملک میں کرونا کیسز میں مزید کمی، 24 گھنٹوں میں مزید 6 افراد جاں بحق، 213 نئے کیسز رپورٹ۔ کرونا سے مجموعی اموات 6294 ہو گئیں، کیسز 2,95,849 تک پہنچ گئے۔ ملک میں کرونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 8,873 ہو گئی۔ ویلکم بیک۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ کو بتائیں کہ لیا، چکوال، جامپور، میاں والی، کلرکہا، جہانیاں، سانگلہ ہل، منچن آباد، پاک پتن، بھاول نگر، چشتیاں، فورٹ عباس میں بارش ہوئی ہے۔ بارش کی وجہ سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے، تاہم انتظامیہ کی نااہلی سے
متعدد علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ پنجاب کی صورتحال سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ پنجاب کے مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اور مختلف علاقوں میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ موسم خوشگوار ہونے کے ساتھ ساتھ انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے متعدد نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ بتائیں کہ لیا، چکوال، جامپور، میاں والی، کلر کہا، جہانیہ، سانگلہ خیل، منچن آباد، پاک پتن، بھاول نگر، چشتیاں، فورٹ عباس میں بارش ہوئی ہے جس کی وجہ سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ اور اب صوبہ سندھ کی بات کریں تو اپڈیٹ کریں آپ کو کہ سندھ کے مختلف شہروں میں موسلادھار بارشوں کا نیا اسپیل شروع ہو گیا ہے۔ تیز بارشوں سے متعدد علاقے اور فصلیں زیر آب آ گئی ہیں، جبکہ بدین میں گھر کی چھت گرنے سے 7 سالہ بچہ جاں بحق اور 2 افراد زخمی ہو گئے۔ سندھ میں بارشوں کا نیا اسپیل، بادلوں کی دھواں دار انٹری، ہر طرف جل تل ایک ہو گیا۔ سکھر میں تیز بارش سے نشیبی علاقے ڈوب گئے۔ حیدرآباد میں بھی تیز ہوا کے ساتھ موسلادھار بارش ہوئی جس کی وجہ سے بجلی بند ہو گئی۔ سانگڑ میں بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ مٹیاری، تنگوانی، پنواکر، لوہڑی، خیرپور، شکارپور، سالے بٹ، ٹنڈو آدم، نوشیرہ فیروز، ٹھٹس اور سجاول میں تیز بارش نے نشیبی علاقوں کو ڈبو دیا۔ عمرکوٹ میں متعدد علاقے اور فصلیں زیر آب آ گئیں، جبکہ سول اسپتال، ڈپٹی کمشنر کے دفتر سمیت متعدد سرکاری دفاتر میں بھی پانی آ گیا۔ بدین میں گھر کی چھت گرنے سے 7 سالہ بچہ جاں بحق اور 2 افراد زخمی ہوئے۔ بارش کے باعث بدین کے درجنوں دیہات کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ براہ راست آپ کو کراچی لیے چلیں گے، وہاں پر رہنما تحریک انصاف حلیم عادل شیخ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ جب بارش آتی ہے یہاں لوگ ڈوبتے ہیں، مرتے ہیں۔ آپ تو بڑی بڑی گاڑیوں میں ہوتے ہو، آپ کی گاڑی نہیں ڈوبتی۔ آپ تو بڑی بڑی 4x4 لینڈ کروزروں میں گھومتے ہو، شہزادے ہو آپ لوگ۔ ان غریبوں سے پوچھو جو موٹر سائیکلوں پہ گھومتے ہیں، جو ڈوب جاتے ہیں۔ پل نہیں بنایا 12 سال میں، پل چلو ڈوب مرو نہیں بنایا، پائپ نہیں کھولے، سارا بند کرا دیا۔ میں کہنا چاہتا ہوں یہ جو لوگ بیچارے یہاں شہید ہوئے ہیں ان کی ذمہ دار سندھ حکومت ہے۔ سندھ حکومت اس کی ذمہ دار ہے، اور آج چلو ڈوبنے سے بچا سکے تو ادھر آ جاتے۔ تو بات کہنے کی یہ ہے کہ یہ شہر میں جو بے ہنگم کنسٹرکشن ہوئی ہے اس کے ذمہ دار سندھ حکومت ہے اور اس کو جواب دینا پڑے گا، سب کو جواب دینا۔ وفاقی حکومت تیار ہے آپ کی مدد کرنے کو۔ وفاقی حکومت عمران خان صاحب ہر قسم کی مدد پورے سندھ کی کرنے کو تیار ہے۔ این ڈی اے میں موجود ہے، پاک آرمی موجود ہے، نیوی موجود ہے، پورے شہر میں چلو انتظامی کام ہو رہا ہے، لیکن بھائی سندھ حکومت کہاں موجود ہے؟ ہم یہاں آئے ہیں، ہم امید رکھتے ہیں کہ نیوی کے غوطہ خور بھی آئیں گے، انشاءاللہ آرمی بھی آئے گی۔ ہم خود اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ نیچے جائیں گے اور ان کے پیاروں کو تلاش کریں گے، لیکن سندھ حکومت جو اپنا کام تھا وہ کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحب، میرے پاس لانگ شوز بھی موجود ہیں، میرے پاس برساتیاں بھی موجود ہیں۔ اگر آپ کو کوئی خوف ہے، کوئی ڈر ہے، کچھ ہے، آئیے، میں آپ کو پرووائڈ کرنے کو تیار ہوں۔ برائے کرم آئیے، جائیے، لوگوں کو ریسکیو کرائیے۔ اور اس وقت یہاں بند کے اوپر جو لوگ موجود ہیں 7 دن سے یہاں ہیں اور یہ اپنی آپ کے تحت ریسکیو کا کام کر رہے ہیں۔ ابھی ہم جائیں۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی میں رہنما تحریک انصاف حلیم عادل شیخ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آگے بڑھیں اور اب آپ کو بتائیں کہ پتوکی میں دریا راوی پر 4 اضلاع کو ملانے والا پل سیلابی ریلے میں بہہ گیا ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ پل شیخ پورہ، قصور، ننکانہ اور اوکاڑا کو ملاتا تھا۔ دریا راوی میں پانی زیادہ آنے کی وجہ سے پل ٹوٹ کر بہہ گیا ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب فوری نوٹس لیں اور پل کی تعمیر کا آغاز کروائیں، مکینوں کا یہ مطالبہ سامنے آیا ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ بتائیں کہ دریا راوی پر 4 اضلاع کو ملانے والا پل سیلابی ریلے میں بہہ گیا ہے۔ پل شیخ پورہ، قصور، ننکانہ اور اوکاڑا کو ملاتا تھا۔ دریا راوی میں پانی زیادہ آنے کی وجہ سے پل ٹوٹ کر بہہ گیا ہے اور علاقہ مکین نے مطالبہ کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب فوری نوٹس لیں اور پل کی تعمیر کا آغاز کروائیں۔ بات کرتے ہیں نمائندہ اب تک صابر چودھری سے۔ جی صابر۔ جی روہیل، پتوکی کے قریب دریا راوی پر بنا پل سیلابی ریلے میں بہہ گیا ہے۔
भूंगी लालू मुकाम पर बना पुल 4 इजला शेहूपुरा कसूर ननकाना और ओकाड़ा को मिलाता था। दरियाए रावी में पानी ज्यादा आने की वजह से पुल टूटकर बह गया है। मकामी अफराद ने मजीद कहा है कि पुल लोगों की गुजरगाह का वाहिद जरिया था जिससे आमदोरफ्त में आसानी थी। पुल तमीर के 1 साल बाद ही दरिया बुर्द हो गया है। मुसाफिरों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार फौरी नोटिस लें और पुल की तमीर का आगाज करवाएं। लाखों अफराद रोजाना पुल टूटने से मुतासर हो रहे हैं और इनको सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करना पड़ रहा है। जी आपने अपडेट किया साबिर, आपका बेहद शुक्रिया। हो गया है बारिश की वजह से नशेबी इलाकों में शहरियों की परेशानियों में मजीद इजाफा हो गया है। बात करते हैं नुमाइंदा अब तक अशोक शर्मा से। अशोक, बताइएगा शहर की क्या सूरत हाल है? जी, हैदराबाद में 2 दिन के वक्फे के बाद बारिशों का जो 7वां स्पेल है वो शुरू हो गया है और गुज़िश्ता रात से हैदराबाद और उसके गिरदोनवा में वक्फे से जो हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। आपको ये बताएं कि गुज़िश्ता जो बारिशें थी उसका भी पानी कई इलाकों में जमा है और मुतादिद जो इलाके ताहाल ज़ेर आब हैं, जबकि जो मज़ीद अब बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है उससे जो नशेबी इलाकों के रिहायशी हैं उनकी जो तकालीफ और परेशानी है उसमें मज़ीद इजाफा हो गया है। आपको ये बताएं कि इन बारिशों के बायस इस वक्त भी हैदराबाद सिटी, लतीफ़ाबाद और कासमाबाद के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बारिश का पानी जमा होना शुरू हो गया है। वैदत कॉलोनी अंडरपास, लतीफ़ाबाद यूनिट 7 का जो अंडरपास है वहां पर पानी जमा हो गया है। इसी तरह जो कासमाबाद की गुलशन मेहरान है और हैदराबाद सिटी में जो फ़कीर के पेड़ का इलाका है वो ज़ेर आब आ गया है। क्लाथ मार्केट में पानी जमा होना शुरू हो गया है। तो शहरियों का ये कहना है कि बारिशों के दौरान जो ज़िले इंतज़ामिया, वासा और हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो इदारे हैं वो इन सूरत हाल को फेस करने के लिए फौरी इक़दाम करें ताकि बारिशों के दौरान जो है वो लोगों को कम से कम परेशानी का सामना करना पड़े। जी, उमरकोट में तूफ़ानी बारिशों से बेघर होने वाले हज़ारों अफराद बेयार और मददगार बैठे हैं। गुज़िश्ता रात से वक्फे से जारी बारिश ने उनकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा अब तक नाहिद खटक से। जी नाहिद। जी बिल्कुल, हालिया बारिशों से मुतासर घर बार छोड़कर आने वाले अफराद जो है वो इस वक्त बेयार मददगार या खुले आसमान पर उमरकोट में रेत के टीलों पर बैठे हैं। यहाँ इनका कोई परेशानी हाल नहीं है। इस वक्त भी रात भर से बारिश जारी है जो पूरे ज़िले में इस वक्त जारी है। हम यहाँ मौजूद हैं, हम इनसे मालूम करते हैं कि यहाँ इनको क्या परेशानी है। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि इनके शनाख्ती कार्ड और इनके घर का सारा सामान जो है वो तेज़ बारिशों के बायस जो है इनके घरों में पानी दाखिल हो गया, जिसकी वजह से जो है ये यहाँ पर जो है बेयारू मददगार बैठे हैं। यहाँ पर इनके बच्चे जो है सख्त बारिश की वजह से जो है वो बीमार पड़ गए हैं क्योंकि यहाँ पर इनको ट्रेन मुहैया नहीं किए गए। हुकूमत की खाने से जो दावे किए जा रहे हैं कि यहाँ पर सैलाब ज़दागान हैं इनको जो है मुकम्मल तौर पर